2020 کے اندر حامد میر نے اپنے ایک آرٹیکل لاپتہ خوشبو کے نام سے قلم کمان کا وہ جو ایک لکھتے ہیں جنگ اخبار کے اندر، اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ ایک دفعہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے بعد کچھ پارلیمنٹیرینز ان کو اسلام آباد کلب لے گئے لنچ کے لیے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح وہ شرارت کر رہے تھے اور اپوزیشن اور حکومت سے سوال کر رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک اپوزیشن کے سینیٹر نے بڑی خوفناک بات کی کہ جی گزشتہ کچھ دنوں سے پاکستان کی پارلیمنٹ میں پڑھے لکھے نوجوان آ رہے ہیں اور وہ مختلف پارلیمنٹیرین سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں آپ ہم جنس پرستی کے حق میں تحریک کیوں نہیں پیش کر دیتے. تو ان سینیٹر صاحب نے کہا کہ ایسے ایک نوجوان کو جب میں نے منع کیا، سمجھایا، اور اس کو کہا کہ آپ نماز پڑھیں اور آپ اللہ سے رجوع کریں تاکہ آپ کے دماغ سے یہ فاسد خیالات نکل جائیں، تو اس نے باقاعدہ ایک سینیٹر کو دھمکی دی اور کہتا ہے وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں. تو اور اسی طرح پھر اسی آرٹیکل کے اندر حامد میر صاحب نے انکشاف کیا کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں ان سے بھی یہ لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو میں تو بڑا یعنی یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے بالکل سامنے ہو جائے گا کہ کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں ہے یہ جو ہمارے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ اے مورل پینک. یہ مورل پینک نہیں ہے، اصل میں ہو کیا رہ گیا بھائی، سمپل سی جو بات ہے، اور یہ بالکل کانسپریسی تھیوری نہیں ہے. 21st سینچری میں جو رولز آف وار ہیں وہ بالکل بدل چکے ہیں. آپ دیکھیں ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، اسلامک پولیٹیکل سسٹم، آج وہ دنیا میں آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گا. ویسٹ اس کو اس محاذ پر ہمیں شکست دینے میں کامیاب ہوا، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے. اسی طرح اکنامکلی آج آپ کو اسلام کا اکنامک سسٹم بالکل نظر نہیں آئے گا. اسلامک کنٹریز میں تو بالکل نظر نہیں آئے گا. اپنے ملک میں دیکھ لیں آپ، سود کی شرح سب سے زیادہ ہے. اسی طرح جسٹس سسٹم بھی ہمارا جو اسلامک جسٹس سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا. یہ سارے پلرز گر جانے کے بعد ویسٹ کو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یار اس کے باوجود اسلام سب سے زیادہ تیزی سے سپریڈ ہو رہا ہے، اور یہ صرف ریلیجن یا کچھ ریچولز نہیں سپریڈ ہو رہے. جب ویسٹ کے اندر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو وہ پوری ایک تہذیب کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، اسلامی تہذیب کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. ان میں حیا آ جاتی ہے اور وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے زیادہ پلرز ہم نے ان کے گرا دیے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ ہمارے اوپر چڑھائی کری جا رہے ہیں. اب ان کا نشانہ ہے ہمارا فیملی سسٹم. بے شک. اور یہ ڈومیسٹک وائلنس بل بھی یہ ماں باپ کو اولاد کے سامنے، اولاد کو ماں باپ کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، یہ لڑانا چاہتے ہیں. اور اسی طرح دے وانٹ ٹو میک اس اینیملس، یعنی ان میں کوئی حیا نہ رہے، ان میں کوئی. اور الحمدللہ ہمارے بہت سارے پرابلمز ہوں گے، لیکن آج بھی آپ دیکھیں اگر سڑک کے اوپر کوئی گالم گلوچ بھی کر رہا ہو نا اور وہاں سے کوئی خاتون گزرے یا وہاں پر آ جائے تو لوگ حیا کرتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہماری اقدار ہیں یہ ابھی بھی الحمدللہ ہمارے اندر موجود ہیں، اور مین نشانہ یہ ہے